چلو آؤ شمع جلائیں امن کی، زمانے کو راہ دکھائیں امن کی، زمانے کو راہ دکھائیں امن کی، چلو آؤ شمع جلائیں مسئلہ فلسطین اور اسرائیل جو تیزی کے ساتھ آئے روز ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ بڑھ رہا ہے، اس پر ہم بیٹھک کریں اور اپنی طرف سے لائے عمل کا اعلان کریں اور ہم اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اپنے کردار کا اظہار کریں۔ آج ہم نے آپ کو تکلیف دی اور تمام مذاہب اور مسالک کے نمائندگان آپ کے سامنے موجود ہیں۔ محترم آرچ بشپ سیباسٹین فرانسس شاہ صاحب کے ساتھ چیئرمین قومی امن کمیٹی پروفیسر سید محمود غزنوی صاحب اور اسی طریقے سے علامہ قاری خالد محمود صاحب موجود ہیں اور فادر نقاش اعظم یہاں موجود ہیں، اسی طریقے سے تحریک مودت اہل بیت کے چیئرمین اور شیعہ علماء کونسل کے مرکزی رہنما آغا صغیر عباس گرگ صاحب موجود ہیں اور ہمارے کمیشن کے اعزازی سیکریٹری جنرل فادر اشفاق اینتھنی یہاں موجود ہیں اور فادر رفحان یہاں موجود ہیں اور یہ سب جو ہے آج اجلاس میں شریک ہوئے ہیں۔ آج ہم نے اجلاس میں متفقہ طور پر یہ مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ ہے یہ جنگ بندی فوری طور پر ہونی چاہیے، اور ہم نے عالمی رہنماؤں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنگ بندی میں اپنا کردار ادا کریں اور مسلم اور غیر مسلم ممالک جو ہیں وہ بالکل کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ اگر چاہیں تو لمحوں میں یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جو بااثر لوگ ہوتے ہیں انہی کے کہنے پر یہ جنگیں شروع ہوتی ہیں اور انہی کے کہنے پر یہ جنگیں بند ہو جایا کرتی ہیں۔ تو ہم نے انہی لوگوں سے مطالبہ کرنا ہے اور ہم صرف مطالبہ ہی کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا مکلف بنایا ہے ہم اپنا فرض منصبی جو ہے وہ نبھا رہے ہیں۔ دنیا میں کہیں پہ بھی ظلم ہو ہمیشہ اس کی مذمت کی ہے اور فلسطین میں ہونے والے ظلم پر ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور وہاں پر ہاسپٹلوں میں وہاں گھروں میں وہاں جو ادارے ہیں تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر بمباری ہوئی ہے، معصوم بچوں کا قتل عام ہوا ہے، ان تمام ظلم اور زیادتیوں کی ہم بھرپور انداز میں جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں۔ پوپ صاحب نے بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے، پوپ فرانسس صاحب نے، کہ انہوں نے پیغام بھیجا ہے جو فلسطین میں لوگ رہتے ہیں، جو چرچ ہیں، کہ چرچ کے دروازے ہر مظلوم کے لیے کھول دیے جائیں۔ وہ زخمی مسلمان آتا ہے، وہ زخمی کرسچن آتا ہے، وہ زخمی یہودی آتا ہے، وہ کوئی بھی آتا ہے تو اس کے لیے دروازے جو ہے نا انہوں نے کھول دیے ہیں اور وہاں پر انہوں نے مالی ان کی مدد کا اعلان کیا ہے کہ ان کا علاج معالجہ کیا جائے، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے کھانے پینے کی وہ اشیاء ان کو مہیا کی جائیں۔ تو ہم ان کے اس اہم اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پوپ صاحب کے اس اقدام سے جو حالات ہیں وہ درستگی کی طرف جائیں گے اور جنگ بندی جو ہے وہ ضرور ہوگی، اور ہم یہ بھی مطالبہ کریں گے کہ ہمارے جو عالمی دنیا ہے جو بااثر ہیں کہ وہ ایک دیر پا لائے عمل طے کریں کہ یہ اب جنگوں کی طرف ہمیں نہیں جانا، اس لیے کہ دنیا اب جدیدیت کی طرف آ چکی ہے کہ کبھی بھی جتنی زندگی ہے جتنے سال گزر چکے ہیں سابقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے یہ دنیا قائم کی ہے تو کوئی بھی مسئلہ جنگ سے کبھی حل نہیں ہوا۔ جنگ کے بعد ہمیشہ مذاکرات ہوئے ہیں، مل بیٹھے ہیں رہنما تو تب حل ہوا۔ اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ جو ہے
یہ بھی جنگ کے ذریعے نہ پہلے کبھی حل ہوا ہے نہ اب کبھی حل ہوگا. تو عالمی دنیا جو ہے یہ قتل و غارت گری سے اور معصوم لوگوں کی جانوں کے ضیاع سے بچنے کے لیے یہ ایک ہی حل ہے کہ وہ امن کی دعوت دیں اور پوری دنیا جو ہے اس کے اوپر لبیک کہے گی. تو میں اسی حوالے سے درخواست کروں گا اور ہم دعا بھی کریں گے, کھڑے ہو کر سب دعا کریں گے بشپ صاحب کی گفتگو کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنائے. ہماری خواہش یہی ہے کہ پوری دنیا میں امن ہو, ہماری جد و جہد یہی ہے کہ پوری دنیا میں امن ہو. اس کے لیے ہم آج یہاں چرچ میں دعا کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نا امید نہیں ہیں اور ہم نے کبھی رب سے امید بھی نہیں رکھی. ہمیں رب پر یقین ہے. ہم لوگوں سے امیدیں ہوتی ہیں, رب پر یقین ہوتا ہے. ہمیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ یقین ہے کہ آج نہ صحیح تو کل ضرور یہ دنیا امن کا گہوارہ بنے گی اور ہماری محنتیں جو ہے نا وہ رنگ لے کر آئے گی. ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا کوئی ایسا طریقہ نکالے, ایسے ہمدرد انسانوں کو, امن پسند انسانوں کو ان کے درمیان بھیجے تاکہ فلسطین کے رہنما اور اسرائیل کے رہنما مل کر وہ جنگ بندی کی طرف جنگ بندی ہو. سب سے پہلی ہماری دعا خدا سے ہے جس کا ذکر ہمارے بھائی عاصم مخدوم صاحب نے بھی کہا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہماری دعائیں سنے گا اور یہ جنگ بند ہو جائے گی. جنگ بند ہونا, اس کے بعد ہے امن و سلامتی کے راہ نکالنا کہ وہ اس علاقے میں امن و سلامتی سے رہے. پاپا اعظم نے جس دن یہ جنگ شروع ہوئی, پاپا اعظم نے اس دن بھی دونوں رہنماؤں کو, سب لوگوں کو بھی کہا, ان کو بھی کہا کہ امن کا راستہ نکالیں کیونکہ جنگوں کے ذریعے سے انسان تباہ ہو جائیں گے. وہ کوئی بھی جنگوں سے تو تباہی ہونی, انسان تباہ ہوں گے. جنگوں سے نہ تو علاقے فتح کیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ حاصل ہوگا. تو آج بھی یہی ہے کہ جنگ ختم ہو, امن و سلامتی کا راستہ نکالا جائے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں تمام دنیا کی, اقوام متحدہ سے لے کر تمام دنیا کے با اثر حکمرانوں کے سامنے کہ وہ اپنا اپنا اثر رسوخ استعمال کریں اور دونوں ملکوں میں جنگ بندی کی ان کو ہدایت دیں یا ان کو جنگ بندی کی طرف لائیں یا مجبور کریں کہ جنگ بند ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں, ہم ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ رہے ہیں جس کا ذکر بھائی عاصم صاحب نے بھی ذکر کیا ہے. ہم آج بھی مظلوموں کے ساتھ ہیں, وہ مظلوم کوئی بھی ہو, ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ خدا ان مظلوموں کو اپنی پناہ میں رکھے, ان کو اپنی پناہ میں رکھے, ان کو اپنی حفاظت میں رکھے, جس میں بے شمار بھی بچے ہیں, اسکول کے بچے ہیں, بے شمار ہماری بہنیں ہیں, خواتین ہیں, کوئی بھی ہو. تو ہم ان کے لیے بھی خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو خدا اپنی الہی مدد کے ذریعے سے ان کو سہارا دے. اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ممالک جو مالی طور پر مدد کر رہے ہیں وہ بھی مدد کریں اور جو ویسے ہی کسی خون کا عطیہ دے کر, کھانے پینے کی چیزیں دے کر جو ان کو سہولتیں دے سکتے ہیں وہ دیں تاکہ جو لوگ زخمی ہوئے ہیں وہ جانیں بچائی جائیں کیونکہ خدا کو ہر جان عزیز ہے. اور ہم اپنے ملک کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, ہمارے ملک میں بھی خدا امن و سلامتی ہمیں کا تحفہ عطا کرے. پوری دنیا کے لیے بھی امن و سلامتی کے لیے بات کرتے ہیں. ہم نے ہمیشہ کشمیر کے لیے بھی دعا کی ہے, فلسطینیوں کے لیے بھی ہمیشہ دعا کی ہے, ابھی یوکرین کا مسئلہ میں ان کے لیے بھی دعا کی ہے. اور کیونکہ ہم یہی سب دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم امن کے سفیر ہیں, ہم ہر گھر کے لیے بھی امن کی دعا کرتے ہیں, ملک کے لیے بھی امن کی دعا کرتے ہیں, اپنے ملک کی سرحدوں کے لیے بھی امن کی دعا کرتے ہیں. تو آخر میں میری یہی درخواست ہے, اپیل ہے سب لوگوں کے ساتھ کیا ہم سب مل کر دعا کی ایک چین بنا لیتے ہیں, اپنے اپنے گھروں میں دعا کریں. باقی ہم بہت ساری چیزوں کی چین بناتے ہیں, چین بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں, سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں. تو ہم کیوں نہیں دعا کی ایک پریئر کریں. اور اچھا ہے کہ جب گرجا گھر سے بھی آواز دعا کی آ رہی ہو, مسجد سے بھی دعا کی آواز آ رہی ہو, گرودواروں سے بھی دعا کی آواز آئے, پھر ہر گھروں میں بھی فجر کی دعا سے لے کر عشاء کی دعا تک دعائیں جاری رکھے جائیں. اور خدا دعائیں سنتا ہے. علامہ اقبال نے بھی دعاؤں کا ذکر کیا ہے
کہ وہ دعا جو ہے نا وہ تو آسمان پر پہنچ جاتی ہے، چیر کر چلی جاتی ہے۔ تو آج کے اس اجلاس میں ہم کافی دنوں سے پریشان تھے، اور ہم نے پھر یہ سوچا بھائی آسم کے ساتھ مل کر، باقی ساتھیوں کے ساتھ مل کر، کہ آؤ ہم سارے مل کر آج امن کے لیے دعا کرتے ہیں اور دعا ہی نئے راستے نکالیں۔ یا الرحمن یا مالک الملک، اے عرشوں کے رب، ہم تیرے بندے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ زمین پہ امن قائم فرما۔ آمین۔ یا اللہ پاک، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ آمین۔ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے۔ آمین۔ یا اللہ پاک، جتنی تیری مخلوق ہے ان سب پر رحم فرما۔ آمین۔ یا اللہ پاک، جو لوگ ظلم کے راستے پر ہیں انہیں ہدایت دے یا انہیں ناکام فرما۔ آمین۔ یا اللہ پاک، انسانوں کو ایک دوسرے کا ہمدرد بنا۔ آمین۔ یا اللہ پاک، خیر کے کام کرنے والوں کی مدد فرما۔ آمین۔ انہیں کامیابیاں عطا فرما۔ آمین۔ اور شر پسندوں کو ناکام ہونا مراد فرما۔ آمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ پاپا اعظم نے اتوار کو یہ میں بات بھول گیا تھا، انہوں نے اندلس میں خواہشگوار میں یہ انہوں نے کہا، میں نے خود بھی فون کر کے فلسطین میں جو ہمارے فادرز تھے ان کو کہا کہ آپ چرچز کے دروازے کھولو، جیسے آسم بھائی نے کہا ہے کہ کوئی بھی مظلوم، کوئی بھی زخمی جو آپ کے پاس آتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں، اس کو تحفظ بھی دیں اور برائی کا مقابلہ کریں، تو جس کے لیے ہم پاپا اعظم کے شکر گزار ہیں۔ چلو آؤ شمع جلائیں امن کی، چلو آؤ شمع جلائیں